السلام علیکم۔ یہ تو آپ جانتے ہیں انسان اور شیطان کی اس وقت سے جنگ چلتی آ رہی ہے جب سے شیطان کو اللہ نے ایک انسان کو سجدہ کرنے کا کہا۔ ایک طرف شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے جہاں پیغمبر بھیجے وہاں کتابیں بھی نازل کی۔ کتابیں پڑھنے سے شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، مگر کچھ کتابیں انسان کو مزید گمراہ کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک شیطانی کتاب کوڈیکس گیگاس، جسے بک آف ڈیول کہا جاتا ہے، جو شیطان نے خود لکھوائی، اس کی اصل داستان کیا ہے کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ کوڈیکس گیگاس ایک کتاب جو 13ویں صدی عیسوی میں دنیا کے سامنے آئی، جو اپنی جسامت کے حوالے سے ایک بہت بڑی کتاب تصور ہوتی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 36 انچ یعنی 3 فٹ تک ہے اور چوڑائی 20 انچ تک ہے، جبکہ اس کی موٹائی 8.7 میٹر تک ہے۔ 74 کلو وزن کی حامل اس کتاب کو جسامت کے لحاظ سے قرون وسطیٰ کی سب سے بڑی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں موجود غیر معمولی تصاویر اور خاص طور پر بڑے سائز کے شیطان کی تصویر کی وجہ سے شیطان کی کتاب یا بک آف ڈیول کہا جاتا ہے۔ بعض حلقوں میں اس پرسرار کتاب کو ڈیول بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ چمڑے کی صفحات پر مشتمل اس کتاب کے لیے 160 گدھوں کی کھال استعمال کی گئی ہے۔ اس کتاب میں 320 صفحات تھے، جن میں سے کچھ ایک حادثے کے دوران ضائع ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس کتاب کے مصنف، جس کا نام ہرمن ہے، کا تعلق موجودہ جمہوریہ چیکوسلاویا سے تھا۔ اس کتاب کے مصنف ایک راہب پادری تھا۔ جس طرح یہ کتاب پرسرار حیثیت کی مالک ہے، اس طرح اس کا مصنف بھی پرسرار شخصیت کا مالک تھا۔ بظاہر وہ ایک راہب یعنی مونک تھا، مگر وہ شیطان کا پیروکار تھا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اسے سزائے موت دی گئی اور دیوار میں چننے کا حکم دیا گیا، تو اس نے ایک رات کی مہلت مانگی اور کہا کہ میں ایسی کتاب کی تصنیف کروں گا جو دنیا میں پہلے کبھی کسی نے نہ لکھی ہو۔ حکمران وقت راضی ہو گئے۔ اس نے یہ بھی کہا پھر میری جان بخشی کر دی جائے، مگر اس راہب کو احساس تھا وہ خود ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ تب اس نے شیطان سے دعا کی اور شیطان سے مدد مانگی اور اپنی روح شیطان کو سپرد کرنے کا وعدہ کیا۔ بدلے میں شیطان اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس بہت ہی بڑی کتاب کی تصنیف صرف ایک رات میں ممکن کی، اور اس راہب کی مدد کی اور باقاعدہ ملاقات کی۔ کچھ روایت کے مطابق اس کتاب میں شیطان کی تصویر مصنف نے خود بطور شکریہ شیطان کو دیکھ کر بنائی، اور کچھ روایت کے مطابق یہ تصویر شیطان نے بذات خود بنوائی ایز اے سگنیچر آف ڈیول۔ رائٹنگ ایکسپرٹس کے مطابق پوری کتاب ایک ہی بندے کے قلم سے لکھی گئی ہے، اور ان کے مطابق یہ واقعی پرسرار بات ہے کہ ایک رات میں کیسے یہ کتاب لکھی گئی، کیونکہ اتنی بڑی کتاب کو لکھنے کے لیے 5 سال درکار ہیں۔ اس کتاب میں جہنم کے عجیب و غریب مناظر بھی دکھائے گئے ہیں، اور سفلی اور کالے علم کی بے تحاشا معلومات ہیں۔ اس کے کچھ باب میں کالے علوم اور کچھ میں دنیا کی تباہی کا ذکر ہے، اور کچھ باب یہودیوں پر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1593 میں اس کتاب کو بروموف کی ایک لائبریری کی زینت بنایا گیا۔ بعد میں اسے سویڈن منتقل کیا گیا۔ 7 مئی 1697 عیسوی میں جب اسٹاک ہوم کی لائبریری میں پرسرار طور پر آگ لگ گئی تو وہاں موجود کتابوں کو مزید نقصان پہنچا۔ تب کسی اہلکار کی نظر اس کتاب پر پڑی تو اس نے کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ اس کی جلد اور چند صفحات آگ کی نظر ہو گئے تھے۔ پھر 359 سال بعد 2007 سے 2008 میں چیکوسلواکیہ کی گورنمنٹ نے سویڈن سے ادھار لے کر اپنی قومی کتب خانے میں اسے رکھا۔ اس کتاب میں
جس میں لاطینی اور عبرانی زبان کا استعمال ہوا ہے، اس کے دو حصے یہودیوں پر بحث کرتے ہیں۔ اس کتاب میں شیطان کی تصویر کے علاوہ مختلف عجیب الخلقت مخلوقات کی تصویریں ہیں جن کی وضاحت کوئی نہیں کر سکا، اور ماہرین مختلف رائے رکھتے ہیں، جبکہ انسان، جانور کے ساتھ ساتھ جنت دوزخ کے بھی تصویری خاکے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں سرخ سبز رنگ کے دائرے موجود ہیں جنہیں ماہرین نے مختلف ستاروں سے منسوب کیا ہے۔ اس میں شیطان کی تصویر کو غیر معمولی طور پر بڑا دکھایا گیا ہے، جو دونوں ہاتھ بلند کیے یہ تاثر دے رہا ہے کہ جب چاہے وہ اپنے پنجے شکار کے دل میں گاڑ سکتا ہے۔ اس میں شیطان کی دو زبانیں بھی دکھائی گئی ہیں جو اس کی دوغلی فطرت کے مترادف ہیں۔ اس کتاب کی ایک تصویر سے یہ تاثر دیا ہے کہ پورے جہنم کو شیطان نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جبکہ تصویر میں سرخ لائنوں کے ساتھ مکمل طور پر شیطان کی تصویر برہنہ ہے۔ پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں یہ تاثر دے رہی ہیں جیسے خون میں ڈبو کر نکالا گیا ہو۔ اس وقت یہ کتاب سویڈن کی ایک لائبریری میں موجود ہے، اور وہاں اس کتاب تک رسائی صرف چند لوگوں کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کچھ عجیب و غریب اشکال کی وجہ سے اس کتاب کی پرسراریت ابھی تک قائم ہے۔ بہرکیف یہ بات برحق ہے کہ جب تک آپ کے پاس قرآن موجود ہے اور آپ اس پر عمل باپیرا ہیں، تب تک آپ کے رب کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، اور شیطان یا شیطان کی کوئی کتاب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خدا ہمیں باعمل مسلمان ہونے کی توفیق دے، آمین۔ تو معزز سامعین، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔